نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان۔ شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا میٹھا ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، کیوں نہ لگائے نعرہ نعرہ، کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ۔ ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، جنت سے بھی سہانا سہانا، جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ۔ حضرت سیدنا
امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو نفع یعنی فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بندہ دنیاوی طور پر بھی اگر کسی سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کرتا ہے، جیسے آپ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں تو ہر ایک اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے مخلص بنتا ہے۔ اگر کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو آپ کو چونکہ آپ کا سیٹ مہینے کی تنخواہ دیتا ہے، لہذا آپ اس سیٹ کے مخلص بننے کی کوشش کرتے کہ جتنا میں اس کا اوبیڈینٹ بنوں گا، جتنا فرما برداری کے ساتھ، جتنا دل لگا کر میں اس کا کام کروں گا، وہ مجھے نہ صرف میری تنخواہ دے گا بلکہ اور زیادہ مجھ پر نوازشات کی جائیں گی۔ یہ دنیاوی کانسیپٹ ہے کہ دنیاوی طور پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان جس سے کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے وہ اس کا شکر گزار بنتا ہے۔ تو بندہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں کے سائے میں ہر وقت ہے، تو اس کو اپنے رب عز و جل کا کتنا بڑا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے، اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ بس اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ بندہ یہ دیکھے کہ میں نے نعمتیں تو پائیں، میں آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہوں، زبان سے بول بھی رہا ہوں، کان سے سن بھی رہا ہوں، ہاتھ سے پکڑ بھی رہا ہوں، پاؤں سے چل بھی رہا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، جس طرح سے بھی مجھے نعمتیں ملتی ہیں میں پا لیتا ہوں۔ تو اے بندے غور کر کہ جس رب عز و جل نے تجھے اس قدر نعمتوں سے مالا مال کیا، کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی بنا؟ تو بندے پر واجب ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ تو رب تعالیٰ کا احسان مانیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یاد رکھیے کہ یہ رب تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا یہ نعمتوں میں زیادتی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا عطار قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کو شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اسے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا فرمان عالی شان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو رب تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو ہم نے پائی ہیں، جو پاتے ہیں، کھانا کھا کر آئے ہیں، پیاس لگی تو پانی مل گیا، کیا ان نعمتوں کو پانے کے بعد اس رب کریم عز و جل کا شکر ادا کیا؟ غور کریں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو آئیے میں آپ کو ایک دعائے شکر عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ سالہ سال سے معمول دیکھا ہے، فرض نماز کے بعد آپ پابندی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آئیے یہ دعا ہم سب سن لیتے ہیں اور نیت بھی کر لیں۔ ہے بڑی پیاری دعا،
کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد علیہ رحمتہ القوی سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا معمول دیکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد امیر اہل سنت دعا فرماتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ دعا اگر یاد نہیں یاد کر لیں، اور یاد کرنے کی ایک بہترین جو ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں ہے، کیونکہ بے شمار ایسے معاملات ہیں روزمرہ کے کہ جو ہمیں سیکھنے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج دنیاوی معاملات میں کچھ اس قدر مصروفیت کا معاملہ رہتا ہے کہ سنت آداب یہ سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالا جاتا۔ تو مہینے میں صرف 3 دن سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، دیکھیے آپ اپنی زندگی میں کیسی خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ شکر کرتا ہے نا، ایک تو چیز ملی، شکر کیا، تو سامنے والا اگر ہم کسی سے کوئی چیز ہمیں وہ تحفے میں دے، ہم نے شکر ادا کر دیا، اس کا شکریہ کہہ دیا، تھینک یو بول دیا، مذہبی ذہن ہے، مدنی ذہن ہے تو جزاک اللہ بول دیا، وہ بولنا بھی چاہیے۔ بلکہ یہاں تک امیر اہل سنت کا معمول دیکھا ہے کہ اگر بچے سے بھی کوئی بچہ بھی آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہے تو آپ اس کو بھی جواباً جزاک اللہ کہتے ہیں۔ اور 12 مدنی مذاکروں میں تربیت بھی فرمائی کہ اگر کوئی والد ہے اور والد اپنے بچے سے بھی کوئی چیز لیتا ہے تو جواب میں اس کو جزاک اللہ کہیں۔ ماں اپنے بچے سے پانی پیش کرتا ہے بیٹا اس کو، تو ماں جب پانی لے تو اس کو جزاک اللہ کہہ کر اس کو دعا دے کہ اللہ تجھے بہترین جزا دے۔ تو خیر، شکر ادا کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو عقیل علیہ رحمت اللہ الوکیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا کہ بندہ جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے۔ ایک نعمت ملی، بندے نے کہا الحمدللہ، تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہنے کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا اس نعمت کا بدلہ کیا؟ ارشاد فرمایا اس کا بدلہ بھی بندے کا الحمدللہ کہنا ہے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے پاس ایک اور نعمت آ جائے گی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا رب بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، کس قدر اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں، اپنی برکتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اور جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو عبدن شکورا، یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، یعنی بڑا شکر گزار بندہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نیا لباس پہنتے یا کھانا تناول فرماتے تو اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے۔ اب شکر بجا لانے میں یوں بظاہر کوئی وقت نہیں لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے جتنا بڑا کام ہوگا تو شیطان اس قدر رکاوٹیں ڈالے گا۔ کھانا بھی مل جاتا ہے، پہننے کو کپڑے مل جاتے ہیں، سونے کو بستر مل جاتا ہے، نیند مل جاتی ہے، کس قدر بندے کی نعمت ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس بظاہر نعمتوں کا ہجوم ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، اب اس نعمت کی قدر کون بتائے ہم کو؟ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ جی میں دیکھ سکتا ہوں۔ ان نعمتوں کی قدر کس کو پوچھیں؟ جو نابینا ہے، اس نابینا کو پوچھیں کہ یہ آنکھیں کس قدر بڑی نعمتیں ہیں۔ آپ چلیں جی، کان آپ کے بہت ماشاءاللہ آواز سن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ہمارا لحاظ نہیں کہ ہم اس سے کیا سن رہے ہیں، لیکن اس سننے کی برکت کس قدر زیادہ ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کسی بہرے سے پوچھیں جو سن نہیں سکتا۔ آپ کے ہاتھ چلتے ہیں، جس طرح آج ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کس قدر بڑی نعمت ہے،
یہ کسی اپاہج سے پوچھیں. یہ پاؤں جو جس طرح آتے جاتے مطلب ہم چلتے پھرتے ہیں، جو چاہیں جہاں دوڑ لگا رہے ہیں، لیکن یہ پاؤں کس قدر بڑی نعمت ہے، یہ کسی لولے لنگڑے سے پوچھیں. تو ہم اسی طرح اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں کئی ایک کو بڑی مطلب اچھی نعمتیں ملتی ہیں. جیسے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گرد لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں کہ جناب ان کی ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کچھ گفتگو ہو جائے، کچھ ایسی شخصیت ہوتی ہے، کچھ ایسا اٹریکشن ہوتا ہے کہ جس کے سبب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن آپ اگر وہ صحبت آپ کی پائے تو ہونا کیا چاہیے کہ آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انہیں سنتیں سکھاتے ہیں، انہیں کچھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو جناب کسی کی غیبت شروع ہو گئی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کی بدگمانیاں شروع کر دیں، اور کسی کے ساتھ مطلب عجیب و غریب معاملات. مطلب ہماری بیٹھکوں اور ہماری گفتگو کا اگر ہم خود ہی آپریشن کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری بیٹھکیں یا ہماری گیدرنگز یہ ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم ثواب پا کر اٹھتے ہوں، بلکہ ہم تو نہ جانے کتنوں کی عزتیں خراب کر کے، کتنوں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جناب ہم پھر اپنی صحبتوں سے اٹھتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ
مصطفیٰ دے غم مصطفیٰ دے ہو درد مدینہ عطا یا الہی ہو درد مدینہ عطا یا الہی۔ اے مولا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں بسر کی ہے، لیکن تیری بارگاہ سے امید بھی بڑی ہے مولا۔ مولا کرم کر دے، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی۔ مولا گناہوں سے سچی نفرت عطا کر دے، ہمیں سچا بنا دے، ہمیں اچھا بنا دے مولا، عبادت گزار بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، نمازوں میں ہمارا دل لگا دے، سنتوں سے ہمیں پیار عطا کر دے مولا کریم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا مولا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اے اللہ، آج کے اس اجتماع میں یہ مٹھی بھر مسلمان حاضر ہیں، مدنی چینل میں جب یہ سلسلہ ہوگا اللہ اس وقت بھی نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں، مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا مولا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بہت افسردہ چہرہ لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صوبان، اتنے افسردہ اور غمزدہ کیوں ہو؟ تو عرض کی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج دنیا میں اگر کچھ دیر کے لیے آپ آنکھوں سے دور ہوتے ہیں تو یہ دل بڑا بے چین ہو جاتا ہے اور قرار نہیں آتا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن مجھے جنت میں داخلہ مل گیا تو میرے اعمال تو بہت تھوڑے سے ہیں، تو مجھے جنت میں کوئی ادنا سا مقام ملے گا، اور آپ تو مالک جنت ہیں، جنت تو آپ کے لیے بنائی گئی ہے، تو آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو اگر جنت میں دوری ہوئی کہ آپ اعلیٰ مقام پر ہوئے، میں ادنا مقام پر ہوا، تو اس جنت میں میرا دل کیسے لگے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب محبت
کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. ارے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کو آئیڈیل بناتا ہے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر کسی کھلاڑی کو آئیڈیل بناتا ہے تو اس کے جیسے بال لگتا ہے، کوئی کسی اداکار کو آئیڈیل بناتا ہے تو اس کے جیسا چہرہ بناتا ہے، اس کے جیسے کپڑے پہنتا ہے، اس کے جیسے گفتگو کرنے کا وہ اسٹائل اپناتا ہے. تو دنیاوی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو جس سے تعلق قائم رکھتا ہے نا، وہ اس کا طور طریقہ اپناتا ہے. تو ایک مسلمان کو تو آئیڈیل اپنے نبی کو بنانا چاہیے. اب اگر دعویٰ یہی ہے کہ ہم آئیڈیل بناتے ہیں تو ظاہر چہرہ بھی ویسا چہرہ ہونا چاہیے جیسا نبی کو پسند ہے، بال بھی ویسے ہی رکھنے چاہیے جیسے نبی کو پسند ہے، حلیہ بھی ویسا رکھنا چاہیے جیسا نبی کو پسند ہے. محبت کا تقاضا تو یہی ہے. باقی اگر خالی زبانی دعویٰ ہو کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو پھر چیک ہو جاتا ہے کہ یہ دعویٰ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. یعنی جو محبت کرے کا دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو جو محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو کیا کبھی وہ نماز چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. وہ تو یہی کہے گا کہ میرے آقا فرماتے کہ نمازی کو کل بروز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی. تو جب قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی تو میں اگر نماز پڑھوں گا تو شفاعت ملے گی، میں اگر دین کی باتوں پر عمل کروں گا تو مجھے یہ نعمتیں، یہ برکتیں ملیں گی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کر لیجئے. اللہ عز و جل آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کر لیجئے. فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو جاگو جاگو اے بھائیوں بہنوں، چھوڑو چھوڑو اب بسترا، اٹھو اٹھو ذکر خدا کرو اٹھ کر، دل سے لو نام مصطفیٰ، اٹھو. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ترجمہ: تم فرماؤ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی.
اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں. تفسیر یعنی اگر اللہ تعالی کے علم و حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام خلق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے، مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی نہایت نہیں. شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ جب یہ آیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. مدعا یہ ہے کہ کل شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے اور اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بمبئی الہند کے اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ مجھے غلط صحبت کے سبب کم عمری ہی میں شراب اور جوا کی لت پڑ گئی. ہیرے اور سونے کی اسمگلنگ میں مہارت کے باعث میں اس میدان میں کنگ مشہور تھا. ہمارے گھر کے قریب دعوت اسلامی والے ہر جمعہ کو جمع ہو کر درس و بیان کا سلسلہ کیا کرتے تھے. میری ماں مجھ سے شرکت کا کہا کرتی مگر میں ٹال دیتا. آخر کار ماں کی انفرادی کوشش کی برکت سے ایک بار شریک ہو ہی گیا. مجھے مبلغ کا انداز بیان تو پسند آیا مگر پلے کچھ نہیں پڑا. اختتام پر مجھ پر مبلغ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے بمبئی کے علاقے گونڈی میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی. میں نے حامی بھر لی. اجتماع والی شب دوستوں کے ساتھ شراب کھانے پہنچا مگر آج دل کچھ اچاٹ سا تھا. سب نے شراب منگوائی، میں نے کولڈ ڈرنک منگوائی. اس پر دوستوں نے میری طرف متعجبانہ انداز میں دیکھا اور میں نے کہا کہ مجھے کسی نے اجتماع کی دعوت دی ہے اور مجھے وہاں واز سننے جانا ہے. یہ سنتے ہی دوستوں میں ہنسی کا فوارہ ابل پڑا اور کہنے لگے یار کیا یہ محرم کا مہینہ ہے؟ واز تو محرم میں ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہوگا. میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی واز تو محرم شریف میں ہوتے ہیں. مگر پھر میں نے دل باندھا اور یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ اگر واز نہیں ہوگا تو میں واپس آ جاؤں گا. باہر نکل کر رکشہ پکڑا، سیدھا اجتماع گاہ پہنچا. وہاں مانگی جانے والی رقت انگیز دعا نے مجھے خوب رلایا. رو رو کر میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. اجتماع ختم ہونے کے بعد مبلغ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کی. الحمدللہ میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. وہیں میں نے داڑھی شریف اور امامہ مبارکہ کی نیت کی، جواری اور شرابی دوستوں سے پیچھا چھڑایا اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیا. مجھے وات نامی ایک تشویشناک بیماری تھی جس کے سبب ایسا لگتا تھا جیسے آنکھ میں کنکری سی پڑ گئی ہے. ڈاکٹر بھی اس کے علاج سے عاجز تھے. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھے اس موذی مرض سے بھی چھٹکارا نصیب ہو گیا. چھوڑو میں نوشیاں مت بکو گالیاں، آؤ توبہ کریں قافلے میں چلو. اے شرابی تو آ جواری تو آ، چھوٹیں بد عادتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مبلغ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیان اور انفرادی کوشش کے نتیجے میں ایک جواری اور شرابی تائب ہوا اور مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری۔ کوئی بھی جو عمل ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کا اور دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے تو اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں دعوت اسلامی والے، انہوں نے یہ جو علاقے کی عوام کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ سنتیں خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، تو اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ اس سے ہم خود بھی مستفید ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھی بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی لایا کہ وہ بھی سیکھیں۔ جی جو بھی ایسا عمل ہو جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو اور دین میں استقامت آئے، اس میں جو بھی ذکر و اذکار ہو، درود ہو، سلام ہو، نماز ہو، تو یہ اس بڑی خوش نصیبی ہے، اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ مدنی چینل کو اللہ رب العزت اور استقامت دے، جو لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں۔ یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دین پہنچ رہا ہے، تو اس سے اور بڑی اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ میں مدنی قافلے کا مسافر ہوں، تیسرا دن ہے آج میرا۔ ماشاءاللہ سے جب پہلے دن میں رات کے ٹائم مدنی قافلے کے لیے نکل رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا دل یہاں پر نہیں لگا تو میں رات کو آ رہا ہوں اور صبح میں نکل جاؤں گا، کہیں اسلامی بھائیوں کو چھوڑ کے نکل جاؤں گا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا میرے کو ماحول، رات کو اسلامی بھائیوں نے اس طرح میرے کو ماحول دیا کہ میرا دل بس ان لوگوں کے ساتھ لگ گیا۔ میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا۔ ہم بھی آج آئے، دوستوں کو بھی ساتھ لائے، اور بڑا یہاں پہ عبادت کا جو ہے ذوق پیدا ہوتا ہے، اور سنتوں سے جو ہے محبت کرنے والی تنظیم دعوت اسلامی، اور یہاں آ کے دیکھا ماحول میں بہت اچھا لگا۔ اچھی نیتیں کی ہیں داڑھی سجانے کی انشاءاللہ۔ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا جو ہمارے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں آئے ہیں، اور آج ہم نے ماشاءاللہ اپنی تاریخ میں ایک واحد اجتماع، میں نے اپنی یعنی کہ جب سے میں یہاں پیدا ہوا واحد اجتماع ایک ساتھ دیکھا ہے جو آج دل جو ہے ہمارا مدینہ مدینہ ہو گیا ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم نے چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، یعنی کہ نماز کی پابندی وغیرہ کے لحاظ سے، نماز پڑھی، تہجد پڑھی ہم نے، پھر صبح ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کے بعد ہم نے بہت سارے وظیفے وظائف کیے، بہت اچھا لگا اور جو بہت ہمیں روحانی سکون ملا۔ مدنی چینل ہمیشہ دیکھتے رہیں۔